والآخرة خير وأبقى. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وفرقوا بينهم وهم أبناء 12 أو كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی. موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. میرے بہت ہی محترم، لائق، قابل قدر بزرگوں، کچھ مسئلے ایسے ہیں جو گردش زمانہ سے بدلتے رہتے ہیں. حالات بدلتے ہیں، چیلنج بھی بدل جاتے ہیں، ضرورتیں بھی الگ الگ ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ہمیں یہ وعدے اللہ کی کتاب میں بے شمار مقامات پر ملتے ہیں. وعدے کی زبان یہ ہے اللہ کے کلام میں کہ پہلے کسی قوم کے حالات، اس کے عروج و زوال، اس کے نشیب و فراز بیان کیے جاتے ہیں. گاہے ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری صورت کسی ایک مخصوص پس منظر میں نازل ہوتی ہے. کسی قوم کا عروج و زوال، کسی قوم کی تاریخ سامنے رکھی جاتی ہے. اور گاہے یہ ہوتا ہے کہ ضمناً کوئی بات کسی قوم سے متعلق آتی ہے، اگرچہ عنوان دوسرا ہوتا ہے. پھر ان قوموں کے حالات قرآن کریم کے آئینے میں دکھائے جاتے ہیں. یہ اللہ کی عادت ہے، یہی اس کی سنت ہے. اور جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، اس میں بھی عبر کے لیے، نصیحت کے لیے قوموں کے حوالے دیے گئے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ خود مختلف مراحل سے گزری ہے. تو بحیثیت ایک عظیم انسان، ایک معمار قوم کے، ایک ملت کے عظیم ترین سپہ سالار اور زیادہ واضح لفظوں میں انسانی قافلے کے بہت زیادہ اور سب سے بڑے نجات دہندہ، جن کا قافلہ کہیں رکے گا نہیں، جن کی جماعت کسی علاقے میں نہیں ہوگی، جن کے ماننے والوں کو صرف ان کے اپنے مسائل کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی امت آپ نے تیار کرنی ہے جس کا سرا صبح قیامت تک سے جڑا ہوا ہے. اور اس امت کو اللہ نے 4 دانگے عالم پھیلایا بھی ہے. ایسے عظیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اپنی زندگی میں جو چند ادوار ہیں، جو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، سیرت اس کو بیان کرتی ہے. وہ خود اس کا تقاضا کرتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری ہو، رہنمائی ہو، اور کلام اللہ شریف. اسی لیے کذالک قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ رَتَّلْنَاهُ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت یہی ہے تاکہ آپ کو تسلی ملتی رہے. وَرَتَّلْنَاهُ، ہم آہستہ آہستہ اس کی ترتیل سے تلاوت کرتے ہیں، تنزیل فرماتے ہیں. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے آپ کے قلب نازنین کو تسلی ملے، ثبات ملے، ٹھہراؤ ملے. حالات کے شکنجے میں جب آدمی پھنستا ہے
تو جب رہبری اور رہنمائی کا کوئی گر اس کو ملتا ہے تو اسے تسلی ملتی ہے. تو حالات ہر انسان کے ساتھ ہیں، جتنے دن زندہ رہے، 100 سال رہے، 80-90 سال رہے، 70-80 سال رہے، ہر طرف سے بظاہر لگتا ہوگا کہ فراغ ہے، سہولت ہے، لیکن کوئی انسان دنیا میں حالات سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا. خود انسان کی زندگی، اس کی زندگی کی جو تاریخ ہے، بچپن، پھر اس کے بعد ذرا سا عمر، جوانی کا آغاز، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد ڈھلتی عمر، پھر اس کے بعد اور زیادہ عمریں، اور اس کے بعد بڑھاپا اور کسل ختم. ان تمام چیزوں کی یہ بات علامت ہے کہ خود انسان پر حالات ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دو قسم کے مسائل. ایک، حالات کے سامنے ان مسائل کا تقاضا آتا ہے، چیلنج آتے ہیں، تو وہ حالات ٹل جاتے ہیں، تو وہ چیلنج بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. بعض ایسے مسائل ہیں بزرگوں، ہم لوگ جب ممبر رسول علیہ السلام پر بیٹھتے ہیں، کسی نے حکم کیا حاضری دینی ہے، تو بہت سوچتے ہیں کیا عرض کیا جائے، لیکن بار بار یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب دیا ہے. جب دینی مدرسے میں کوئی طالب علم داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے خالی ذہن ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کے نیک بندوں نے ایسی کتابیں ترتیب سے پڑھوائی ہوتی ہے، پہلے کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا. اس میں بھی ترتیب بہت ضروری ہے. پھر گزرتے گزرتے بخاری مسلم تک پہنچتا ہے طالب علم. اور اگر دیکھا جائے ہمارے بر صغیر میں، بلکہ بر صغیر سے باہر پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، اصل ہماری دینی علمی تاریخ کا سب سے بہترین مربی ہے کلام اللہ شریف. کلام اللہ ہے، اس لیے حدیث رسول علیہ السلام ہے، اسی لیے تشریح کی ضرورت پڑے گی. اس لیے جناب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ یہ عمل کیسے کرتے تھے، آپ اس دشوار ترین مرحلے سے کیسے گزرے، خود نبی علیہ السلام کی سیرت بتائے گی. پھر آپ نے جس جماعت کو پروان چڑھایا، جو آپ کے شاگرد بنے، اور جن کی شاگردی پر خود اللہ نے فخر فرمایا کہ آپ کی سب سے بڑی نبوت کی دلیل، آپ کی کامیابی، آپ کی بامراد ہونے کی، آپ کے بامراد ہونے کی، آپ کی عظیم عظمت کی سب سے بڑی دلیل آپ کے یہ ممبر صحابہ ہے، جنہوں نے آپ سے فیض پایا، جو آپ کی نگرانی میں پلتے رہے، کبھی گرے بھی، کبھی اٹھے بھی، کبھی حالات آئے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت آپ علیہ السلام کے ساتھ پروانوں کی طرح کھڑی رہی. یہی بخاری میں، یہی مسلم میں، یہی دیگر حدیث کی کتابوں میں، اور یہی سیرت میں. کیا بدر کیا ہے؟ بدر حالات ہے. احد کیا ہے؟ احد سرگزشت ہے. احد کا میدان ہے، صحابہ ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، 70 جلیل القدر صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہادت پائی. یہ سب ہونے کے بعد خود نبی علیہ السلام کی ذات طیبہ، یہ مبارک خود، مبارک جسم اطہر خود کی ٹکراؤ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. گرتے پڑتے آپ کو سنبھالا گیا. یہ سب ہوا، لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ خود میدان احد میں صحابہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہم ہارے ہیں ہم یا جیتے ہیں. ہار جیت کے بیچ میں رہے. نہ یہ کہہ سکتا ہے کوئی مورخ، نہ کوئی سیرت نگار کہ صحابہ ہار گئے، ایسا بھی نہیں ہوا. اور یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کوئی کہ جیت ہی گئے. یہ اصل میں صورتحال بیان کرنا مقصود تھی کہ عالم اسلام، امت مسلمہ کبھی ایسے کٹکھڑے میں کھڑی ہو جائے گی، صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کے پاس 50، 52، 57 ملک ہوں گے، لیکن اس کے بعد یہ طے نہیں کر پاتے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہیں یا بھی ناکامی کے ہچکولوں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. عقل کہتی ہے کامیاب ہونا چاہیے. اتنی بڑی تعداد تو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں، اتنے ریسورسز تو کسی کے پاس نہیں. ساری دنیا، ایک بڑے صاحب نظر، ایک محدث، ایک مفکر نے یہ بات دیکھی اور ہم نے پڑھی، انہوں نے کہا، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں. ہمارے ممبر رسول علیہ السلام سے ہم نے جو نبی علیہ السلام کا فیض پایا، صحابہ سے، وقت کے بڑے بڑے سلف اور صالحین سے، انہوں نے کبھی تقسیم نہیں فرمائی، ہمیں بھی نہیں کرنی. جب ہمارے پاس آقا نبی کی حدیثیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تم تقسیم نہیں کرنا انسانیت کو، یہ اللہ کا گھر ہے، کنبے ہے اللہ کی. فأحب الخلق، اس میں سب سے زیادہ ہمدرد اور جس کو سب سے زیادہ اس بات کی ہمدردی حاصل ہے اس کو ہے جو اس پورے قافلے کی نگرانی میں مخلص ہو.
فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال. بہترین مخلوق، بہترین جماعت، بہترین نمائندہ وہ ہے جو اس پورے کافر انسانی کا بہت خیر خواہ ہو. خنجر گرے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. یہ ہمارے ایک شاعر، ہندوستان کے بڑے مایہ ناز شاعر، خنجر گرے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. معبر ہے، بس بہترین تعبیر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انسانی قافلے سے عزیزوں بزرگوں ایسی محبت، ایسی تعلق، ایسا تعلق، ایسی محبت کی روایات بتاتی ہے. آپ علیہ السلام کی تمثیل پیش کی. آپ نے خود فرمایا مثلی، میری مثال جانتے ہو کیا ہے؟ اس انسان کی جس نے چراغ جلایا ہے، اور اس چراغ کا مقصود ہے کہ روشن ہو، ضیاء پاشی ہو، لوگوں کو روشنی اور رہبری کا کام ہو. لیکن اے انسانیت تم ہو کہ تم پروانوں کی طرف اس آگ میں اپنے آپ کو جھونکے جا رہے ہو. وَأَنِّي آخِذٌ بِحُجِزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا أَوْ كَمَا قَالَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پروانوں کی طرف آگ میں اپنے آپ کو جلانے پر تلے ہوئے ہو، اور تمہارا نبی ہے کہ تمہاری پیٹھ پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ درد اس انسانیت کا، اس امت کا سب سے بڑا حق ہے. کیا نہیں کیا جا رہا ہے تاریخ میں، کب کیا نہیں ہوا، آج بھی ہو رہا ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن بڑا وہ ہے، حوصلہ اس کا ہے، ہمت اس کی ہے جو ضبط رکھے، صبر رکھے، اپنے اصولوں سے نہ ہٹے، اپنا بڑا ہونا ثابت کرے. ہم اکثر عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب کے بات کے بارے میں کہ آپ نے انسانیت کو وہ درس دیا ہے. فتح مکہ کا موقع ہے، فاتحانہ داخل ہو گئے، لیکن آپ کی ادائیں بتاتی ہیں کہ آپ کس طرح کا ذوق رکھتے تھے. آپ نے رات کو شہر کے اندر آنا پسند نہیں فرمایا، قافلے کو روکا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اندھیرے میں نہیں، اجالے میں، دن کے اجالے میں. ہو سکتا ہے اندھیرے کی گھبراہٹ کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، کوئی نکلنا چاہے اس کو نکلنے کا موقع دینا چاہیے، کوئی اپنا اسکیپ کرنا چاہے، بھاگنا چاہے. ہماری کوشش ہے کہ جو جانا چاہے، جس کو مناسبت ہو اور جس کو نہ مناسبت، تو ساری وہ کوشش آپ نے کی کہ کسی طرح کسی کو گھبراہٹ نہ ہو جائے. ایک غزوے سے تشریف لائے واپس، دوسرے موقع پر ابو داؤد شریف میں مضمون ہے، ایک غزوے سے واپس تشریف لائے. اسی طرح رات ہو گئی، آپ نے فرمایا نہیں، قیام نہیں کریں گے، آدھی رات کو شہر میں نہیں گھسیں گے. آرام کرنے والوں کو راحت نہیں رہی. گھر کی عورتیں، گھر کے بچے اس وقت مست نیند میں ہوں گے، ہم اس وقت تو ملاقات کریں گے کہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر. قافلہ رکا ذرا فاصلے پر، لیکن شاہراہ عام تھی، سڑک تھی، بازار تھا، رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، سب سو گئے تھے. تو یہ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ میسر تھا، کسی کے پاس چادر، کسی کے پاس کمبل، کسی کے پاس چٹائی، تو انسانی فطرت ہے، رات ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنی چٹائیاں لگائی. نبی علیہ السلام صبح جب جگے ہیں، آپ جب بیدار ہو گئے، نبی علیہ السلام کی عادت مقدسہ تھی کہ یا تو فجر سے پہلے یا فجر کے فوراً بعد آپ گشت لگاتے تھے. تو آپ نے جو گشت لگایا، آپ کے دل ناظرین کو ذرا سے ٹھیس پوچھی، کیا دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. آپ نے جو کچھ دیکھا، برت لیا، سن لیا، دیکھ لیا، اس کے بعد اپنے چشمان اقدس میں سما لیا. اور جب نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ کچھ فرماتے تھے، جیسے آپ گویا ہوئے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا، آئے کہاں سے تھے؟ بڑے کام سے، عظیم المرتبت، جانوں کی بازی لے کے گئے تھے اور اللہ نے فائز المرام واپس کیا تھا. آپ نے فرمایا، جملہ سنی ابو داؤد شریف کا، آپ نے فرمایا من زیق منزلا او قطع طریقا، جس نے دو میں سے ایک کام کیا، یا کسی کے گھر کے سامنے اپنا بستر لگایا، اسے تکلیف پہنچائی، یا کسی نے شاہراہ کو تنگ کر دیا، اس نے بیچ میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا، گزرگاہ کو اس نے آباد نہیں رکھا، اس نے شاداب نہیں رکھا، گزرگاہ کے لیے رکاوٹ بن گیا. من زیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ او کما قال. آپ نے فرمایا اللہ کو ایسے جہاد کی ضرورت نہیں ہے. اپنے انسانوں کو تکلیف پہنچائیں، انسانی قافلے کے لیے رکاوٹ بنیں گے. یہ کیا کام کیا تم نے؟ اگرچہ تم اتنے عظیم اور مقدس کام سے آئے ہو، لیکن کسی کے دروازے کو تنگ نہیں کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکیزہ ذوق کے حامل ہیں. تو آپ نے فرمایا رات کو نہیں، دن کے اجالے میں شہر مکہ میں فاتحانہ داخل ہونا ہے. لیکن آپ علیہ السلام جب داخل ہوئے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، معتبر ترین سیر بھی ہے، چھوٹی کتابیں بھی ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس مکے کی تکلیفیں اور 8 برس مدینے میں منافقین کے داؤ پیچ سے گزر کر
یہ تقریباً 20 سال کا زمانہ ہے، 21 سال کا زمانہ، اور 20 سال تک دشمنیاں پالی ہے لوگوں نے۔ کتنے لوگ تو جو خنجر اپنے پاس رکھتے تھے زہر میں بجھا کر اس انتظار میں کہیں محمد عربی علیہ السلام ملے تو ان کو دھوک دے۔ اس طرح کے 20-50 لوگ تھے مکے میں، ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، جو زبان اقدس پہ کلمات ہے وہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ سونے کے حروف سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں۔ آپ کی زبان اقدس پہ انتہائی ندامت تھی اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی مبارک گردن پاک آپ کی جھکی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک ہستی ہے جس نے حزم الاحزاب وحدہ، اس نے تنہ تنہا ان لشکروں کو شکست دی ہے۔ آپ کی عاجزی صبح قیامت تک کے لیے دنیا کے طاقتوروں کے لیے ایک حسین باب ہے، خوبصورت پیغام ہے۔ پھر آگے بڑھیے، پھر جو آپ کے دشمن تھے، جو جانی دشمن تھے، جن کے بارے میں فرد جرم طے ثابت تھی، تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب عدالت اور قضا بیٹھے گی ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی، وہ سب جب جمع ہوئے، محمد آپ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، جانی دشمن، خاندان کے دشمن، جس نے صحابہ کے گھروں کو ان کے چراغ گل کر دیے، ان کے بچوں کو کیا تکلیفیں پہنچائی۔ ایک بچے کی تاریخ ملتی ہے، ابو سلمہ کا بیٹا سلمہ، ادھر سے قوم کھینچ رہے، ادھر سے والدہ کھینچ رہی ہے، اس کھینچتان میں ایک معمولی سے بچے کی بازو نکل آئی۔ والد صاحب تو ادھر مہاجر ہو گئے ہیں، والدہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے قافلے کو لے کے جاؤں، لیکن والدہ کو کہا کہ تم تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں جانے دیں گے، لیکن یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ بچے کو کھینچ لیا، اس کی بازو نکل آئی۔ پھر وہ ماں کیسے رہتی؟ وہ جنگل و بیابانوں میں دیوانی ہو گئی، نہ ابو سلمہ کے ساتھ جا سکی، نہ بچے کو لے سکی۔ یہ مظالم ہو چکے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی باری ہے، آپ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف کی آیتیں پڑھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس میں آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی بات کروں گا، وہی معاملہ کروں گا جو یوسف ابن یعقوب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میری طرف سے، تم پر کوئی گرفت، کوئی پابندی نہیں، میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں کیسے مانوں، گھوڑے سے بھی نہیں اترا۔ صحابہ دل ملا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، کتنا گستاخ، کتنا بے ادب، ایک تو اتنا بڑا دشمن ہے، اوپر سے گھوڑے پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کو بات کرنے دو مجھ سے، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہ مجھے مہلت چاہیے۔ کتنی مہلت چاہیے؟ میں دیکھوں گا تمہاری معاشرت، تمہاری زندگی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، اگر مجھے اچھا لگا، بھلا لگا، پھر میں سوچوں گا اپنے اسلام کے بارے میں۔ تم کو کتنی مہلت چاہیے؟ ڈرتے ہوئے اس نے بولا 2 مہینہ۔ اس کو لگا شاید نہیں ملے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا تم نے 2 مہینے کی بات کی ہے، محمد آپ کو 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، اتر جائیے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ جانے لگا، فرمایا اس کے گھر میں جو جائے گا اسے بھی امن ہے، عزت دی، وقار دیا۔ میرے بزرگوں، یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان حالات میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی۔ قرآن کریم کا نزول اسی اعتبار سے ہے، مشکلیں، حالات، مصائب، دشواریاں، دورہ ہے، چورہ ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کتاب اللہ رہنمائی کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یتمتعوا، وہ فائدہ اٹھائے دنیا سے، ویلہہم العمل، اور ان کو ان کا عمل دھوکے میں ڈال لے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑ دیجئے ان کو یہ جو آپ کو ستانے والے ہیں، ان کے پاس دنیا ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اسباب ہے، فکر مت فرمائیے۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا حلیما۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، دیکھے گا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اس وقت یہ اطلاع رہے ہیں، وقت آئے گا ہمارے پاس زنجیریں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان لدینا انکالا وجحیما، دہکتی آگ ہم نے رکھی ہے انہی مکذبین کے لیے، انہی جھٹلانے والوں کے لیے، یا یوں کہیے انسانیت کے دشمنوں کے لیے، انسانیت کے ڈکیت جہاں بھی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ امت اس لیے بنائی گئی ہے، انہیں انسانیت کا درد لے کر چلنا ہے۔ کھنجر گرے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، کسی کے مرنے سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اتنی عظیم المرتبت بزرگ شخصیت، ان کے بارے میں ان کے حالات میں بہت کچھ لکھا ہے۔ بزرگوں کے حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی غیر گزرا، اس کا جنازہ گزر رہا تھا اپنے حساب سے تو حضرت رونے لگے، پوچھا کیا؟ فرمایا اس تک دعوت پہنچی ہوتی، بات پہنچائی ہوتی، یہ صورتحال نہ ہوتی، اس طرح خاتمہ بشر نہیں ہو سکتا، ہماری کوتاہی، ہم پیغام نہ دے سکے۔ تو یہ امت ساری انسانیت کے لیے برپا ہے،
اس کے مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اہل علم، حل و عقد، ذمہ دار یقیناً کمر باندھ کر مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن امت کو کیا کام کرنا ہے؟ امت کو اپنی پٹری ٹھیک کرنی ہے۔ میں اکثر ایک شعر کو بناتا ہوں حفیظ میر علی صاحب کا، وہ فرماتے ہیں گھبرا کے مسلمان کیا ڈھونڈ رہا ہے، تمہاری نظر کہاں جا رہی ہے؟ تم حالات کا تجزیہ کر سکتے ہو، 6 7 12 20 صفحے کے اخبارات اچھے سے پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، نیوز سننا، باقی چیزیں کرنا، اس کا انکار نہیں، ضرورت پر اس کی اجازت ہے، لیکن گھبرا کے مسلمان کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تمہاری گھبراہٹ کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جواب چاہتے ہو مجھ سے، کیا چھوٹ گیا ہاتھ سے دامن محمد؟ تم نے غور نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تم سے چھوڑا ہے، چھوٹا ہوا ہے، وہ چیز جس نے ساری انسانیت کو شرم کے سر سے اٹھا کر عزت و سریا تک پہنچایا، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی میں کمی ہے۔ میں بیٹھا تھا یہ عرض کروں، اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ جو ہر دور میں تھا، وہ یہ تھا کہ ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، وہ بچے آج کی زبان میں کہتے ہیں ابا، پاپا، والد صاحب کو مخاطب، ماں کو مخاطب کر کے، یہ جنزی ہے، تم ہار چکے ہو بازی، تو کچھ نہیں جیت سکتے ہو، ہمیں جیسے رہنا ہے ویسے رہیں گے، ہمیں آزاد جینا ہے۔ یہ خود نہیں کہہ رہے، یہ شراب ان کو پلائی گئی ہے، ان پر کام ہو رہا ہے، ان پر شش جانب کام ہو رہا ہے، ورنہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، مشکات حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر آنے والا مہمان بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُحَوِّدَانِهِ، فرمایا اس کا گرد و پیش، اس کا ماحول، اس کے مربی یا تو اس کو یہودی بناتے یا نصرانی یا مجوسی، اس گرد و پیش کو دیکھو۔ ضرورت ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت زبردست اپنے بچوں کو صحیح رخ پر رکھا جائے، اس کے لیے جان کھپائی جائے۔ ہم تعلیمی کام کرتے ہیں، ادارے چلاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم 6,000 7,000 بھی فیس بعض جگہوں پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ابتدا میں تھوڑا محسوس بھی کرتا ہوں، 70 درجے کے آدمی کے لیے اتنا آسان بھی نہیں، لیکن جن کے پاس اللہ نے دیا ہے وہ بھی تو 5% ہے، 10% ہے، 8% ہے۔ پھر یہ شادیاں 20 لاکھ کی، 40 لاکھ کی، معذرت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ یہ جمع کرنا اوسط درجے کے لوگ کا کام تو ہے نہیں، جن کے پاس گنجائش ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ یہ کیسے کرتے ہیں، عقل تو حیران ہے۔ ساری زندگی کا سرمایہ 2 دن میں ایسے مقامات پر خرچ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاق نے، شریعت نے، دین نے، انسانی تمدن نے آپ نے کبھی مجبور نہیں کیا آپ کو، یہ آپ کی اپنی اختراع ہے، اس کا نقصان آج بھی ہے، کل بھی تھا، ہمیشہ رہے گا، اور یہ ایسی بازی ہے تم ہمیشہ ہارو گے۔ ان سے ہم کہتے ہیں 7,000 لگائیے بچے پر ہر مہینہ، کیا دیں گے آپ؟ ہم آپ کے بچے کو آخری تعلیم دیں گے جو آپ کی ضرورت ہے، کیمبرج سلنڈر دیں گے، اس کو 4 گھنٹے کیمبرج پڑھائیں گے، ایکسپرٹ پڑھائیں گے، ان کو 1 لاکھ روپے کی تنخواہ دیتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ ماشاءاللہ سب سے بڑا سرمایہ آپ کو آپ کی اولاد ہے، آپ ان کو ایجوکیشن میں پیچھے مت دیکھنا چاہتے ہیں، بہت اچھا، آئیے میدان ماریے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کسی کتاب نے، کسی سنت نے، کسی نبی نے، کسی صوفی نے، کسی رشی نے منع نہیں کیا ہے، غلط الزام ہے، کسی نے منع نہیں کیا۔ آج بھی جب ہماری تاریخ دیکھتی، قرون وسطیٰ کی جو ہماری تاریخ ہے، ساری دنیا نے بعد میں یہ چیزیں دی ہے، ہم نے سب سے پہلے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بدرم سلطان بودھ کے قائل نہیں ہیں، ہمارے اسلاف تھے انہوں نے کیا، ہم نہیں کر پا رہے، اس وقت بازی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کبھی ہم اس میدان کے شہسوار تھے، سب کچھ ہمارے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تاریخ دیکھیں تو ہم کیمبرج پڑھائیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، لیکن اس طرح نہیں خدا نہ خواستہ کہ اس کو وہ زہر پلائی جائے جس سے اس کی شرافت مر جائے، اس کے اندر کرامت کا جذبہ نہ ہو، حوصلہ نہ ہو۔ اچھا بھی ہے ٹائم، ہم کیمبرج پڑھائیں گے، یعنی اچھا کیریکولم، ضروری نہیں کیمبرج، مثلا آج CBSE ہے، اچھا ہے، تعلیمی نظام ہے، ہمیں حرج نہیں ہے، جو بچے کے سامنے زمانہ ہے، کمپٹیشن ہے، اس میں وہ آئے ہیں، اچھا ہے، پڑھیں، لیکن اس طرح نہیں، کیونکہ سوچ بدلی جائے، آپ آزاد ادارے بنائیں، جو کچھ آپ کے پاس امکانات ہیں وہ اختیار کیجئے۔ اس بچے کا سب سے بڑا حق اس وقت یہ ہے کہ اس کے اوقات کی نگرانی ہو، سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا چیلنج۔
یہ بچہ 3 بجے 3:30 بجے اسکول سے واپس آ گیا، آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم اس کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اس کو نہ کھانے کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے باخدا اس کے ظاہری اعضاء متاثر ہو رہے ہیں، بیماریوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے۔ صحت تو بہت بڑی چیز ہے، بیماریوں سے بچے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ صحت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی ہر وقت کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا، مجھے نہیں کھانا ہے، یہ صحت نہیں ہے۔ جو 50 سال پرانے ہیں وہ بتائیں کہ صحت کس کو کہتے ہیں۔ صبح بھی کھایا، دوپہر بھی کھایا، عصر پہ بھی کھایا، رات کو بھی کھایا، اور دیگر اوقات میں کیا کیا ملتا رہا کھاتے رہے، بچہ ہے، اس کی صحت کا تقاضا یہ کھائے۔ لیکن ہمارے بچے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ذہن مشغول ہے، 3:30 4 بجے کے بعد وہ اسی میں لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے۔ یہ عذاب ہے، تعذیب ہے، یہ گیم نہیں ہے۔ اس کو نہیں مانے کہ یہ گیم ہے، یہ ذہنی عذاب ہے، تعذیب ہے۔ گیم ہے اچھی بات ہے، آپ کودو، آپ پھاندو، آپ دوڑو، آپ بھاگو، آپ پانی میں تیرو، آپ پیراز بنو، آپ فٹ بال کھیلو، اچھی گیمیں کھیلو جس سے آپ کے خون کی حرارت تیز ہو جائے، صحت بنے گی آپ کی۔ یہ اس کی تربیت نہیں ہے، یہ اس پر ظلم ہے۔ ہم نے یورپ کے علاقوں میں دیکھا، بعض ملکوں میں جائے گئے، خدا کی قسم ممبر رسول علیہ السلام پر ہمارے اساتذہ زیادہ تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور کھلی نظر رکھتے ہیں۔ جب باہر کے ملکوں سے ہو کر آتے ہیں تو ہم ملاقات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہم نے بھی طالب علمانہ کاوشوں کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا، ان کے نظام تعلیم میں اس کی گنجائش ہی نہیں، بالکل ویل آرگنائزڈ نظام ہے ان کا۔ الگ الگ سکول ہوتے ہیں، گرامر سکول الگ ہے، جو رولنگ کلاس کے سکولز ہیں، ان کے بچے جہاں پڑھتے ہیں ان کی تربیت بہت دوسرے طریقے سے ہوتی ہے، انہیں بھی یہ راز پتا ہے کہ یہی زمانہ ہے بچے کا۔ ہمارا بچہ ہم اس سے غافل رہے، استغفر اللہ۔ آقا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے پر نگرانی رکھو، بچے کو نماز کی دعوت دو، بچے کو نماز کا حکم دو، بچے کو نماز کی عادت ڈالو۔ مروا اولادکم، مرو کا معنی حکم کرو، لیکن بچے کو کس پیار سے، کس نفسیات سے، کس انداز سے آپ کو لے کے چلنا ہے، جیسے بہت سی چیزوں میں ہم کرتے ہیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 برس کا بچہ ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری دوبارہ ہو گئی، اب بچے پر نگرانی رکھیے، اس کو مسجد لائیے، اللہ کا گھر کیا ہے، اللہ کی ہستی کیا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ جانکار ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ غلام ہے، یہ عام آدمی ہے۔ دیکھیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ دیکھا آپ نے اس عالم کے چلانے والے کا جب حکم ہوتا ہے تو سر نگو ہوتا ہے، انسان جھک جاتا ہے۔ جنہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمائیں انجام دیے، جو بڑے بڑے لوگ بن گئے، جنہوں نے ملکوں کو سنبھالا، کیا ان کے لیے نمازیں معاف ہو گئی؟ استغفر اللہ، نہیں۔ وہ تو نمازوں کی وجہ سے اللہ کے قریب ہے۔ تم کو کوئی بھی مصروفیت ہو، تم کو کوئی بھی کام ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مشغولیت ہو، نماز کو پہلا درجہ دے گیا۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں نماز پر سخت ترکیز ہے۔ مرو اولادکم، سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے دو، ہاتھ نہیں لگاؤ، مارو نہیں، عزت کرو، پیار دو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، لیکن اس کو اس بات کی طرف آمادہ کرو کہ اسے نماز پڑھنی ہے۔ وہ ابناء 7 سنین، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، کام نہ بنے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے اپنے اندر تھوڑا سختی لاؤ۔ حدیث میں ضرب کا لفظ ہے، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، یہ احسان فقہائے اعظام کا، حکمائے اسلام کا، جنہوں نے قرآن و حدیث میں گوتہ زنی کی ہے۔ مارنا، ہاں مارنا، کتنا مارنا؟ نہیں، جتنا چاہے، نہیں، فقہاء نے تحدید کی ہے۔ مارنے سے مراد مارنا نہیں ہے، پینسل ہاتھ میں لیجئے، تھوڑا سا یہ مار کا عمل ہو جائے گا، لیکن آپ غافل نہ رہیے، آپ کو سختی کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ نماز کا مسئلہ ہے۔ فرمان تاجدار رسالت نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشہور عمل، اور آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم کرنا چاہتے ہو؟ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا بلال کہاں ہو، کہاں چلے گئے؟ ارہنی یا بلال، آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، بلال اذان دے کر مجھے پیغام دو کہ مجھے اللہ کے سامنے سرنگو ہونا ہے، اجتماعی نماز پڑھوں گا۔ اما جان کہتی ہے آدھی رات کو اٹھ کر، نوجوان خاتون تھی، مشکل سے 12 سال یا 12.5 13 سال اس وقت رہی ہو، نوجوان خاتون ہے لیکن صحت مند ہے۔ جب دیکھا تو نبی علیہ السلام بستر مبارک میں نہیں ہے، دیکھا تو پاس میں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے، اور اما جان، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی مبارک پائے ناظرین کتنے ورم آلود ہو گئے تھے، بھاری بھرکم جسم مبارک تھا، اس طرح ورم چڑھا ہوا ہے، جگ گئی، کھڑی ہو گئی، نبی علیہ السلام فارغ ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی مشقت؟ آپ نے فرمایا عائشہ،
اللہ کا شکر گزار نہ ہو تو فتحجد نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، نماز تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے بڑی مفید نماز ہے۔ آپ کے یہ نماز تہجد فرض کا درجہ رکھتی تھی، فرض تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر، ہمارے لیے تو گنجائش ہے، لیکن آپ کو کیا کہا، اس کے ذریعے سے آپ کو بہت نفع حاصل ہوگا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو آپ پوری رات دے دیجئے، آدھی دے، آدھی سے کم کرے، پوری دے، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن آئے گا پھر آپ کو پیراکی کرنی ہے، ریگستانوں میں انسانی قافلے میں آپ کو پیراکی کرنی ہے، سوئمنگ کرنی ہے، انسانی قافلے کو بچانا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہاں ریگستان اور کہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب، کہاں ہے سب ہو، تو اس کے لیے تو دریا چاہیے، سمندر چاہیے، خشک علاقے میں تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ کون سی پیراکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی جا رہی ہے، یہ پیراکی انسانی قافلے کی حفاظت کی پیراکی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تو سب ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تو سب گئے ہیں، یہ تو خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بچیں گے وہی جو عمل کریں گے، صالح رہیں گے، وہی بچ پائیں گے، ورنہ تو سب کے سب گئے۔ یہ انسانی قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، کس درجہ بے قراری اور بے چینی۔ سورہ کہف میں دو آیتیں ہیں، بلکہ ایک آیت سنیے اس میں سے، دوسری جگہ دوسری ہے، اللہ کے قرآن میں اللہ کے نبی سے اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی محبت بری جان آفری کو آپ صبر کریں گے، آپ اپنی جان دیں گے اس غم میں، اس صدمے میں؟ یہ انسان مومن کیوں نہیں ہوتے، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، دین حق کے ترجمان کیوں نہیں بنتے، اس صدمے میں، اس غم میں کیا آپ اپنی جان آفری اللہ کے سپرد کریں گے؟ گویا کہ اللہ کو اس بات کا خیال ہو گیا، اللہ کی ہستی، کہ آپ اپنی ذات کو فنا کریں گے اس معاملے میں۔ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قرار دل ہے، بے قرار سوچ ہے، بے قرار جسم ہے جو تڑپ رہا ہے اس لیے کہ ماں یہ بیاب ہو گئے، کس طرح انسانی قافلے کو بچانا۔ اور پھر بچے، اللہ اکبر، میرے عزیزو، یہ بچے ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی ہے۔ یہ بچے بنے تو ہماری نسلیں بنے گی، یہ نسلیں بنی تو صبح قیامت تک ہم سرخرو ہوں گے۔ اور یہ بچے چھوڑ دیے جائیں، یہ ایسا پانی ہے، ان کو جس طرح بہایا جائے بہ جائے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے گھر جائیں، اپنے بھانجوں، اپنی بھتیجیوں، اپنے بچوں، اپنے عزیزوں، ان کی فہرست بنائیں گے۔ ایک بہت عظیم نبی ہے قرآن میں، حضرت جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک بڑا خاندان، ایک بڑا نبی، اوپر بھی نبوت، نیچے بھی جناب یوسف کے ذریعے سے نبوت، پھر اسی سلسلے میں نبی علیہ السلام کو بھی تشریف لانا ہے، نبوت ہی نبوت ہے، پیچھے آگے دائیں بائیں، نبیوں میں بڑا نبی جناب یعقوب علیہ السلام، کافی عمر پائی، بزرگی کو پہنچے، جب دنیا سے رخصت کی گھڑی آئی تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے، کس طرح اللہ نے پیش کیا ہے۔ ایک بزرگ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے آپ کو قرآن کے آئینے میں بزرگ کی سیرت سنائیں گے، سنیے اس بزرگ کے سینے اور دل میں کیا راز چھپے ہیں، کس نے وہ اپنے آپ کو بے قرار کیا ہوا ہے، اسے سارے خاندان کو جمع کیا، ممکن ہو 100، ممکن ہو 150، ممکن ہو 200، ناتے، پوتے، پوتیاں، پوتیوں کے بچے، کافی عمر پائی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ جب سب کو جمع کیا، ابا جان بیٹھے، دادا جان بیٹھے، اور سارے بچے اس سے بیٹھیں گے، شاید کوئی نصیحت وصیت فرمائیں گے، آپ نے فرمایا، اور قرآن کریم سے بہتر کوئی ادا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، یہ لفظ ذرا زیادتی ہوگی، قرآن شاعری کا ابا ہے۔ شاعری تو چھوٹی صنف ہے، اس کا بھی مقام ہے، لیکن شاعری چونکہ ادب ہمارا موضوع بھی ہے، کتابوں کے ساتھ اٹھنا پڑا، قرآن کریم سے بہتر کوئی ترجمان نہیں ہے انسانی زبان کا۔ اس نے سارے کفر توڑ دیے ہیں، اس نے انسانی آداب کو، انسانی ادبوں کو فتح کیا ہے، اس نے سب سے اونچا مقام پایا ہے دنیا ادب میں۔ قرآن پاک سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہے، بہترین انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اور
کما قال جل مجدہ. اللہ اکبر. قلم توڑ. دو دو چار. اچھا دیکھیں تعبیر کیا ہے. اللہ ہم سے، مجھ سے، آپ سے مخاطب کر کے کہ ام کنتم شہداء. ترجمہ دیکھیے اس کا کچھ اور ہوگا لیکن تعبیر یہ ہے. اللہ کہنا چاہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر ایک ویڈیو آن کر دی جائے، اگر ایک مشاہد آپ کے سامنے چھوڑ دیا جائے، اگر اس منظر کو آپ کے سامنے رکھا جائے، تم کیا کرو گے؟ تم کس طرح لوگے؟ ام کنتم شہداء. اگر آپ اس بزرگ کے پاس ہوتے، اگر اس مجلس کا تم حصہ ہوتے، تمہارا کیا حال ہوتا؟ تم دیکھتے اس بزرگ کو وہ کس طرح گویا ہوا. ام کنتم شہداء. کاش کہ تم ہوتے، کاش تم اس بات کو دیکھتے، کاش اس منظر کی منظر کشی تمہارے سامنے کوئی کر پاتا. جب ایک بزرگ جا رہا ہے دنیا سے بے قراری اور وجد میں آ کر، اس نے اپنی اولاد سے جو نبیوں کی اولاد تھی، جن کو یعقوب نے پالا تھا، جن کو انبیاء کا وارث بننا تھا، ان بچوں کو جب تربیت کر کے زندگی کی شام کر رہا ہے تو اس وقت ان کو کہتا ہے ما تعبدون من بعدی. مجھے تسلی کے لیے بتاؤ، میں تو جا رہا ہوں، تم کس راستے پر چلو گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ آگ ہے جو ایک نبی کے سینے میں بھڑک رہی ہے. میں جا رہا ہوں، میرا وقت تمام ہو گیا ہے، لیکن مجھے مال، پیسہ، اسباب، چیزیں تمہارے پاس آئے بہت اچھا، نہ آئے کوئی حرج نہیں. مال پیسہ تو نبیوں کی نگاہ میں ایسا ہے. نبیوں کے عظیم سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی اولاد سے محبت تھی. سنیے سیرت کی کتاب میں کیا ہے. آپ نے دعا مانگی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں محمد کی اولاد کی روزگار یا اس کا رزق اتنا ہو کہ وہ زندہ رہ سکے، بس اس سے زیادہ نہیں. اسی لیے تو ہم عائشہ کہتی ہے ہم نے دو دو چاند دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے بادشاہ، لیکن آپ کے گھر میں ہانڈی نہیں چڑھی ہے. غربت. اس ایک روایت میں کہ شمائل میں آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، پردے رکھے مکان کو، اور آپ اندر تشریف لائے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. اما جان کہیں سے دیکھ رہی تھی، کیا دیکھا؟ آپ آئے اور آپ نے چار پائی پہ اپنی مبارک بطن مبارک رکھی اور اپنی پیٹ کو ایسے بار بار دھکا دے رہے تھے اور زور ڈال رہے تھے. اما جان پوچھنے لگی کیا بات ہے تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں عائشہ، بھوک ہے، بھوک. انبیاء کو سب سے زیادہ اس بات سے محبت ہوتی ہے کہ انسانی قافلہ رنگے، انسان اس گوشت پوش کے ساتھ واقعی انسان ہو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہ تو درد دل لے کر آیا ہے، اسی لیے تو انسان کو پیدا کیا. ورنہ داد کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. فرشتوں کی کوئی تعداد کم تھی؟ اللہ کے پاس تو کروڑوں اربوں تھے، اس کو وہ عبادت کرتے تھے. لیکن انسان کو اس نے وجود بخشا ہے کہ تمہارے سینے میں دل ہے. اگر یہ دل ہے تو اس کو تڑپنا چاہیے، پھڑکنا چاہیے، درد محسوس کرنا چاہیے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. اگر مرا ہوا ہے اس کو زندہ کر دیجئے. وہی کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. پچھلی امتوں کی تاریخ بتاتی ہے دل ان کے مر گئے تھے. دل اصل ہے، دل پر بہت زور لگانے کی ضرورت، اور دل بادشاہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سارا بدن، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، پھیپڑے، سارا بدن ایک طرف، سینکڑوں اس میں اعضاء ہے، حصے. آپ نے فرمایا اس پورے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً. اس پورے بدن میں، سارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک جسم کا ٹکڑا ہے. لوتھڑا کہہ کر سائنس کہتے ہیں کہ لوتھڑا ہے. اس کو عضو کی حیثیت نہیں دیں گے، ایک لوتھڑا ہے. لوتھڑا مطلب خون میں لگ بھگ ایک جس سے حصہ جو برقرار نہیں رہتا ہے، جو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، جو ایک قسم کا خون ہے، منجمد قسم کا، لیکن اس کو دل کہتے ہیں. یہ پمپ کرتا ہے، یہ انسان کو بچاتا ہے، یہ انسان کو کھلاتا ہے، یہ انسان کو چلاتا ہے. یہ رک جائے تو گاڑی رک جائے، یہ رک جائے تو زندگی تھم جائے گی. ان فی الجسد لمضغۃ فإن صلحت. اگر یہ لتڑا، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا بنا اور سورا، سارا جسم بن گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجِسْمُ كُلُّهُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. یہ گیا تو سارا بدن اس کے پیچھے پیچھے جائے گا. دل چوئی گارتئی حکمو تھاون ذکر ہم لسیو توئی. سب سے زیادہ غفلت استغفر اللہ دل سے. حالانکہ یہ بیدار رہتا ہے. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل. کیا بات کہی ہے شعرا نے. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل. ہاں عقل ہے، دل کے پاس کھڑی رہنی چاہیے. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. اب دیکھو یہ کیا نتیجے لے کر آئے گا. یہ دل ہے،
یہ آپ کے بدن کو چلاتا ہے، یہ ڈرائیو کرتا ہے، یہ آپ کے دل کا بادشاہ ہے، آپ کے بدن کا بادشاہ ہے. اس کو غذا دو، اس کو زندہ رکھو، اور دیکھو کیا گل کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. ذکر قلب، دل کا ذکر. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل تو ایمان دل ہی میں ہے. الایمان یقین کلہ، کما قال ابن مسعود فرماتے ہیں، امام بخاری نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل یقین ہی کا نام ایمان ہے. جس گھڑی تم یقین سے غافل ہو گئے، اس گھڑی تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، ماند پڑ گیا. ہماری یہ اولاد، ہماری یہ نسلیں ایک نبی کے آئینے میں قرآن نے کہا ہم کنتم شہداء، اگر تم ہوتے تو کیا کرتے. اذ حضر یعقوب الموت، یاد کرو وہ زمانہ، وہ وقت جب جناب یعقوب کو موت آئی. اذ قال لبنی، جب اپنے خاندان کو مخاطب کر کے قالو، جب اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، مجھے یہ بتاؤ کس معاشرت کو جیو گے، کس طرز فکر کو زندہ رکھو گے، کس تہذیب کا رنگ بھرو گے، کس کلچر کو سپورٹ کرو گے، کون سی تہذیب اپنے دل میں بساؤ گے. ظاہر پہ بسانا الگ چیز ہے، دل میں بسانا الگ چیز ہے. کتنی مرتبہ ہوتا ہے ظاہر بظاہر ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسے ملکوں میں بھی حاضری ہوئی، کچھ حالات ہیں ان ملکوں کے، تاریخ ہے ان کی، حالات میں ایسے مسائل آ گئے کہ ظاہر پر اتنی توجہ نہ رہ سکی. حالات کی ضرورت ہے، اہم ہے، لیکن ماشاءاللہ وہاں کے صلحاء نے، اکابر نے، علماء نے بڑی طویل محنت کی. حالات میں جب آتا ہے انسان تو کچھ کنسیشن بھی ملتی ہے، لیکن غفلت کی کنسیشن کسی کو نہیں. ہمارے ایک شیخ تھے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ کی تربیت یافتہ اور بڑے شیخ اپنے زمانے کے، بڑے حضرت کے بعد ہم نے انہی سے رجوع کیا سلسلے میں. بیعت میں بہت اللہ والے تھے، بہت سادہ انسان تھے. وہ ایک بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر آپ کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ نافع نہیں انسان کے لیے، معاشرے کے لیے، زمانے کے لیے، لوگوں کے لیے، ماحول کے لیے، آپ کے اندر دم نہیں ہے نفع پہنچانے کا، لوگ آپ کی قدر اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ بڑے کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. حضرت کہا کرتے تھے لوگ آپ کو ہاتھوں سے ہٹا دیں گے ایسے کہ آپ جگہ چھوڑیے، آپ نے جگہ کو خراب کیا ہے، ہم آپ کو ہٹانا چاہتے، وہ ہٹا دیں گے آپ کو. لیکن اگر آپ میں دم ہے، آپ انسانیت کے لیے نافع ہے، آپ میں کوئی جذبہ ہے، آپ میں دل بے قرار ہے، اور لوگ بے قرار اور بے چین ہو کر آپ دروازے بند کرو گے، کھڑکیاں بند کرو گے. حضرت فرماتے تھے لوگ مکان پھاند کر آپ کو اندر آئیں گے اور آپ سے دستبوسی کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے بیچ میں رہیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اصل میں چور ادھر سے گھس گیا ہے، اس چور کو مارنے کی ضرورت ہے. میں جذباتی ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. ہم کو اللہ نے بہترین دین دیا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، ایک وقتی، ایک مستقل. یہ جو نسلوں کی تربیت ہے، اولاد کی تربیت ہے، بچوں کو بنانا ہے، بچوں کو سنوارنا ہے، اس کے لیے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، آدھی رات کو تہجد پڑھنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا. جتنے بھی بڑے بڑے نام تاریخ میں دیکھیے، اقبال ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے. انہیں جب پوچھا گیا زندگی کا جب شباب تھا، 50 سال، 55 سال، 40 سال، 45 سال، جب دنیا نے ان کو پہچانا، جب ان کا لوہا مانا گیا تو ان کے ساتھ بات کی گئی، بتائیے آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کس کا راز ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے شناور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے ہماری ماؤں کا رونا ہے. ہمارے مرشد حضرت مولانا شیخ ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سامان حیات، 6-8 جلدوں میں، اس کا نام ہے کاروان زندگی. شاید میں نے کبھی عرض کیا ہو. کاروان زندگی پہلی جلد دیکھیے، کچھ 20-30 صفحات کے بعد ہی، 25-30 صفحات کے بعد ہی ایک چھوٹا سا واقعہ بچپن کا لکھا ہے. حضرت نے لکھا ہے ہم اپنے خاندان میں بہت غریب تھے، اور جو ہمارا ننیحال تھا 2 قدم کے بعد حسنی حسینی، وہ بڑے مالدار تھے. ہوتا ہے ایک خاندان میں تھوڑا سا عسر ہے، ایک خاندان میں تھوڑا سا یسر ہے. یہ والدہ محترمہ حضرت کی جو تھی یہ حسینی تھی، یعنی جناب حضرت امام حسین کے نسل سے، خاندان سے، اور ابا جان جو تھے وہ امام حسن کی سلسلے سے، جناب شیر جبار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صلب سے، نسل سے. اللہ اکبر. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا، سچے واقعی جو نباز حسنی ہوتے ہیں ان کی سیرت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیسہ مال زیادہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے مال میں، فی نفسی نہیں، لیکن ان کی شناخت یہ ہے، ان میں اس سختی ہوتی، سختی. ہم نے وہ سختی دیکھی ہے حضرت کے گھر میں. تو سوانح حیات میں لکھا ہے یہ ہماری والدہ چونکہ بڑے گھر سے آئی تھی اور ایک چھوٹے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، سختی سختی اور سختی. والد صاحب کا ہوش ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں دعوت کے سفر میں، دین کے سفر میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر والدہ یہ خبر کسی طرح ننیحال پہنچ گئی کہ عبدالحی کے گھر میں فاقے ہے، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں اس گھر کی فکر کرنا چاہیے. لیکن یہ خاتون باغیرت ہوتی ہے،
اس کو اپنے شوہر کا وقار سب سے زیادہ عزیز ہے. اس نے بھی طے کر دیا تھا کہ نہیں میں اپنے شوہر نامدار کے وقار کو مجروح نہیں ہونے ہوئی, چاہے مدد کے لیے میرے ننیال والے کیوں نہ آئے, میرے مائکے والے کیوں نہ, بس. تو کسی کو تیار کیا گیا, جا کے دیکھو بڑی بیوی کے یہاں کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں مولانا ابو الحسن ندوی صاحب اتنے بڑے عالم, شناور عالم, سچے صادق الامین, انہوں نے لکھا اپنی سوال حال میں, انہوں نے کہا جیسے ہی اندازہ ہوا کہ ہمارے ننیال سے کوئی آ رہا ہے, ہماری والدہ صاحبہ نے جھوٹ موٹ ہانڈی میں پانی رکھا. کل کی بات ہے, یہ 1930 کی بات ہے یا 1928 کی, 1927-28, اس سے زیادہ تھا. کہ ہماری والدہ بھاگی جلدی سے, اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے خوش ہو گئے, شاید کھانے کی کوئی چیز پک رہی ہے, ہانڈی رکھی آپ نے چولہے پر اور اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے اور آگ لگائی اور پھونک مار رہی ہے. ادھر سے کوئی ماموں صاحب آئے, تو جب وہ دروازے کے اندر آئے تو دیکھا دھواں, پریشان ہو گئے, کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ نہیں ایسے آنا ہوا. ارے بھائی میں بچوں کے لیے تیاری کر رہی ہوں, میں مشغول ہوں. وہ وہیں سے پلٹ کے واپس چلے گئے, اور اس نے کہا کیوں بدنام کرتے ہو سید صاحب کے خاندان کو, وہاں تو کھانا بن رہا تھا. ابو الحسن ندوی صاحب نے لکھا ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, دیر تک وہ ہانڈی پکتی تو رہی لیکن نکلا کچھ نہیں, کیونکہ اس میں پتھر تھا اور پانی تھا. یہ کل کی بات ہے, سختیاں برداشت کیا. لیکن اپنی اولاد کو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا, ہم نے حضرت سے پوچھا, ہم نے کیا, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی, بڑے بڑے محدث ہوتے تھے وہاں, پوچھا جاتا تھا حضرت آپ نے تفسیر پر کام کیا, حدیث پر آپ کی کتابیں ہیں, فکر اسلامی پر آپ کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں, عربی ادب آپ نے عروج تک پہنچایا, عالم عرب میں, جامعہ اسلامیہ میں, بڑے بڑے اداروں میں آپ کی کتابیں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے, ہندوستان میں پیدا ہوئے, اردو ہندی سے آپ نے آغاز کیا. حضرت آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ مختلف الفنون آپ کی صلاحیتیں ہیں, یہ کیسے ہوا؟ انگریزی پر آپ کی قدرت تھی, ہر چیز جانتے تھے, تاریخ, تذکرہ, بہت سے علوم پر ان کا کام ہے. جب ان سے پوچھا حضرت آپ نے پہلے کیا پڑھا, تفسیر پہلے پڑھی, حدیث پہلے پڑھی, ادب پہلے پڑھا. حضرت کی چشمان آنکھوں میں ہم نے دیکھا آنسو آئے, اور حضرت کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. کئی انٹرویوز ہیں حضرت کے, بس ایک جملہ فرماتے تھے ہمیں یہ سب یاد نہیں ہے, البتہ یہ یاد ہے کہ ہماری ماں ہمارے لیے بہت بے قرار ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرتی تھی, علی کو دے دیجیے, اللہ آپ کا کیا بگڑے گا, میرا بچہ آپ کے پاس آپ کے دین کے راستے پر آ گیا, آپ علی کو دے دیجیے, آپ کی قدرت کو کوئی شگاف نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب مائیں لینے والی ہوتی تھی تو ابو الحسن ندوی علامہ کشمیری پیدا ہوتے تھے, شیخ یعقوب صرفی وقت کی زینت بنا کرتے تھے. آج بھی اللہ کے دربار میں کوئی کمی, آج بھی ہو براہیم سائیمہ پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. چھٹی ہم نے لی ہے, قرار ہم کر چکے ہیں, ٹھہراؤ ہم نے کیا ہے, اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک آیت پاک پر میں اپنی بات روکتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلن نمت ہؤلاء وہؤلاء, اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے, میں ان کو بھی دے سکتا ہوں, میں ان کو بھی دے سکتا ہوں, میری عطا میں کوئی روک نہیں لگا سکتا. وما کان عطاء ربک محظورا, تمہیں پتہ نہیں اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, جب وہ دینے پر آتا ہے وہ دیتا ہے. اس مجمع میں ہم سب ارادہ کریں, اے اللہ ہماری نسلوں سے, ہمارے بچوں سے, ہمارے عزیزوں سے وہ کام لے لیجئے, ان کو وہ اطوار, وہ عادات ڈال دیجئے جو صالحین کے, ابرار کے بچوں کے ہوتے ہیں. بہت ہو گیا بدتمیزیاں, گندگیاں, غلاظتیں, وہ سارے کعبہ خانے اٹھا اٹھا کر ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے, جن پر انگلی پڑنے کے بعد ہی وہ 2 سال کا 4 سال کا بچہ شرمسار ہوتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کی آنکھیں نہیں مان رہی ہے, اس کا معصوم دل تسلیم نہیں کر رہا ہے, لیکن ہم نے اس کے ہاتھ پہ تھما دیا ہے. کوشش کیجئے اس طوفان بدتمیزی سے نسلوں کو بچائیں, چاہے اس کے لیے ہم کو رونا پڑے, اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے. میں بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں, ایک بڑے متورع عالم دین ہے ہمارے شہر سری نگر میں, ابھی چند دن پہلے انہوں نے فرمایا, ہم کہتے ہیں حضرت واٹس ایپ چلایا کیجئے, کبھی کوئی پیغام دینا ہوتا ہے, فرمایا مجھے ایک مرید صاحب لے کر آئے, کئی دن وہ موبائل میرے پاس رہا, رات کو سونے سے پہلے مجھے بھی عادت ہو گئی تھی ایسے ایسے کرنے کی, بس ہفتہ میں نے دیکھا, میں نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ مجھے کیا ہو گیا, اب مجھے بھی دل میں دماغ میں رہنے لگا, میں بھی چلاتا ہوں. حضرت نے فرمایا میں نے اس کو چھوڑ دیا, اور چھوٹا سا موبائل جو بٹن والا ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں. اس کا انکار نہیں کہ ہماری ضرورت بن گئی ہے, نسلوں کی پہچان بن گئی ہے, ہمارے بچوں کو بہت سے تقاضے ہیں, لیکن اس کے خطرات, اس کے نقصانات ہماری نئی نسل پر زہر سے زیادہ ہے. جو قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, اس پر فرعون نے جو چال چلی تھی, تو اکبر الہ آبادی صاحب کہنے لگے جو قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی رسول جی, یہ کوئی چوٹ نہیں ہے کالج پر, یہ تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ نے اس بچے کو دے دیا ہے, یہ تو خود ہی اس کو مار دے گا. الگ سے فرعون کو بچوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی, غلط فیصلہ تھا فرعون کا. اس طرح شاعر نے تعبیر دی ہے. اللہ مجھے بھی, آپ حضرات کو بھی دین کے لیے, ایمان کے لیے, عمل کے لیے, تقوی کے لیے, طہارت کے لیے ہمارے بند کھول دے. ہمارے دلوں کا سوتا جو خشک پڑا ہوا ہے, اللہ اس میں تری اتار دے, اپنی نگاہ معرفت سے ہم کو اندر باہر